دوستو، آج ہم لسانیات پر کچھ اہم باتیں کرتے ہیں جو ہمارے امتحان میں اکثر آتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی سوالات ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن کو ہم روزانہ استعمال بھی کرتے ہیں، ان جملوں کو اور ان باتوں کو، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ لسانیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ اکثر سوال آتا ہے۔ تو یہ حافظ محمود شیرانی کا نظریہ ہے، اور حافظ محمود شیرانی نے یہ جملہ کہاں لکھا ہے، یعنی کہ یہ نظریہ کہاں لکھا ہے؟ تو یہ ان کی تصنیف ہے پنجاب میں اردو۔ پنجاب میں اردو ان کی مشہور تصنیف ہے لسانیات پر۔ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ اسی طرح اردو کے دلی و نواحِ دلی میں پیدا ہونے کا نظریہ، یعنی اس کے آس پاس، دلی کے آس پاس کا نظریہ جو اردو پیدا ہونے کا ہے، یہ نظریہ کس نے بتایا ہے؟ تو یہ ہیں پروفیسر مسعود حسین خان، لنگوسٹک کے ماہر ہیں۔ اور اردو ہریانوی زبان کے اثرات کی نشاندہی کرتی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ بھی مسعود حسین خان نے کہا ہے۔ اسی طرح سے ہے دکن میں اردو کی ابتدا ہوئی، یہ نظریہ کس کا ہے؟ بہت سے ناقدین نے، بہت سے محققین نے اپنے نظریات اردو کے بارے میں پیش کیے ہیں۔ تو یہ نصیر الدین ہاشمی کا ہے کہ دکن میں اردو پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی کتاب ہے دکن میں اردو، اس عنوان سے انہوں نے کتاب لکھی تھی 1923 میں، اور یہ جو قول ہے، یہ نظریہ جو ہے، انہوں نے اسی کتاب میں پیش کیا ہے۔ اردو کے برج بھاشا سے پیدا ہونے کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ جدید اردو شاعری کے بانی محمد حسین آزاد نے آب حیات کتاب میں یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ آب حیات 1880 میں منظر عام پر آئی تھی۔ محمد حسین آزاد کی یہ پہلی تنقیدی، اردو کی پہلی تنقیدی اور تذکرہ ہے آب حیات۔ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی، یہ قول ہے محمد حسین آزاد کا ہی، جو آب حیات میں لکھا ہے۔ محمد حسین آزاد کے علاوہ کس نے اردو کی برج بھاشا سے نکلنے کی بات کہی ہے؟ تو یہ شمس اللہ قادری نے بھی اس بات کو کہا ہے۔ اسی طرح اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی، یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے، اور اس نظریے کو کس لوگوں نے بتایا ہے؟ تو گریرسن نے بھی یہ بات کہی ہے، سہیل بخاری کا بھی یہی نظریہ ہے، اور شوکت سبزواری کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اب آتے ہیں لسانیات کے کچھ اہم پہلوؤں پر۔ انگریزوں نے فارسی کے بجائے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ کب دیا؟ تو 1836 میں دیا انگریزوں نے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ، اس سے پہلے فارسی زبان تھی۔ ہندی زبان میں کتنے حروف تہجی ہوتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا 49 ہوتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں کل کتنے حروف تہجی ہوتے ہیں؟ تو 37 ہوتے ہیں۔ کس علاقے کی زبان کو ٹکسالی زبان کا نام دیا گیا ہے؟ تو دوستو دلی کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح میر امن دہلوی جو ہیں، یعنی دلی والے کر کے مشہور ہیں، جنہوں نے باغ و بہار لکھی تھی، اور وہ ٹکسالی زبان کے ماہر تھے، اور باغ و بہار میں انہوں نے ٹکسالی زبان استعمال کی ہے۔ اور باغ و بہار فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے، جو انہوں نے 1802 میں مکمل کیا۔ 1803 میں پہلی بار کلکتے سے شائع ہوئی تھی۔ ہندی زبان کو راشٹر بھاشا کا درجہ کب ملا تھا؟ تو 1946 کو ملا تھا۔ یہ سب لسانیات میں آتے ہیں۔ گریرسن کے مطابق ہندوستان میں کتنی زبانیں، یعنی کتنی بولیاں ہیں؟
تو 179 زبانیں ہیں اور 544 بولیاں ہیں۔ گریڈسن کے مطابق 179 زبانیں ہیں ہندوستان کے اندر اور 544 بولیاں ہیں۔ دوستو لسانیات پر بڑے اہم سوالات ہیں، یاد رکھیے گا۔ اردو میں سب سے پہلے ریختہ کب اور کس نے لکھا تھا؟ تو مسعود سعد سلمان نے لکھا تھا، 11ویں صدی میں لکھا تھا۔ صدی آپ جانتے ہوں گے، صدی کے لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا دوستو، اب صدی کے لیے وہی ٹرک استعمال کرنی ہے۔ ریختہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے بکھرے ہوئے، یعنی ایسی زبان جس میں عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت اور سندھی وغیرہ کے الفاظ شامل ہوں، بکھرے ہوئے ہوں، اسے ریختہ کہتے ہیں۔ ریختہ کے یہ معنی ہیں۔ تذکرہ بابری میں بابر نے اردو کو کیا نام دیا تھا؟ تو جواب ہے اردو مولا کا نام دیا تھا بابر نے۔ کس انگریز نے 1787 میں اردو زبان کے لیے ہندوستانی کا لفظ استعمال کیا؟ تو یہ کیا تھا جان گلکرسٹ نے، جو فورٹ ولیم کالج کے شعبہ اردو کے صدر تھے، اور ان کی اردو خدمات نے اردو ادب میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ خود بھی اردو کی کتابیں لکھی ہیں اور دوسرے مصنفین سے بھی کتابیں فارسی سے اردو میں ترجمہ کرائی ہیں، جس میں سب سے زیادہ مشہور میر امن کی باغ و بہار ہے، جو فورٹ ولیم کالج میں رہ کر ہی فارسی سے اردو میں ترجمہ کی تھی۔ میر امن نے ایک کتاب اور ترجمہ کی تھی، اخلاق محسنی کا فارسی سے اردو میں ترجمہ۔ یہ میر واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب ہے، جس کا میر امن نے گنج خوبی کے نام سے ترجمہ کیا، اور یہ بھی 1802 میں فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی۔ زبان کے اعتبار سے اردو کی مشکل ترین کتاب کون سی ہے؟ زبان کے اعتبار سے تو یہ ہے فسانہ عجائب ہے، ٹھیک ہے، فسانہ عجائب ہے۔ اور روبوٹ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ چیکوسلوواکین زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں غلاموں کی طرح کام کرنا، یعنی کہ اس کو غلام بنا دیا گیا ہے، جہاں چاہو گے وہاں بھیجو گے، جہاں چاہو گے وہاں بلاؤ گے، اور ہر کام وہ آپ کے کہنے سے کرے گا، وہ آپ کا غلام ہے۔ یہ سب لسانیات میں ہیں۔ آئیے اب آتے ہیں، دیکھیے ہم روزانہ اکثر بچے کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، اور آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ بسکٹ کس زبان کا لفظ ہے۔ آج تک یہ پتہ نہیں ہے ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہ بسکٹ کس زبان کا لفظ ہے۔ یہ لسانیات میں ہے، لنگوسٹک میں ہے، تو یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے دوستو، بسکٹ جو ہے۔ کباب کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے کباب، جس کو ہم گھر میں بناتے ہیں، بازار سے لاتے ہیں۔ سونامی کس زبان کا لفظ ہے؟ جو سونامی لہریں آ جاتی ہیں اور جس سے تباہی ہو جاتی ہے، تو وہ جاپانی زبان کا لفظ ہے سونامی۔ روٹی کس زبان کا لفظ ہے؟ تو روٹی ہے ہندی زبان کا لفظ ہے روٹی۔ تو یہ ہماری روزانہ کی ضروریات پوری کرتی ہیں یہ چیزیں۔ اردو بہت بڑا کاز تھا، اردو بہت بڑا کاز تھا۔ اردو محض ایک زبان نہیں، یہ اسلوب زیست بھی ہے، یہ جینے کا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ یہ قول کس نے لکھا ہے؟ کس محقق نے لکھا ہے؟ آج بھی حیات ہیں۔ یہ گوپی چند نارنگ کا لکھا ہوا یہ قول ہے۔ کس کا ہے؟ گوپی چند نارنگ کا ہے۔ بہت بڑے نقاد ہیں گوپی چند نارنگ۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لسانیات پر کچھ اہم ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، یہ کلاس آپ کو کیسی لگی، اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔